اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں قرآن کا 26واں جز، سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14۔ اللہ عزیز الحکیم نے یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ اس نے یہ کارخانہ دنیا بہت بامقصد پیدا کیا ہے، اور منکرین اس کتاب کو افطرا اور جادو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، حالانکہ ان کے یہ خود ساختہ شریک قیامت کے وقت انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول نہیں، بہت سے رسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اس ہدایت کی تائید کر رہے ہیں، مگر مشرکین تکبر میں آ کر جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن تورات کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے اور محسنین کے لیے بشارت ہے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 میں محسنین اور منکرین کی کچھ تفصیل ہے۔ محسنین اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وہ لوگ جو ماں باپ کے احسان فراموش ہوتے ہیں اور ہدایت کو پچھلوں کی کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے ہیں، وہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے انتہائی ذلت کا عذاب بھگتیں گے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 میں قوم عاد کی تاریخ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش کو خبردار کیا گیا۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد میں لایا گیا کہ اگر یہ مشرک قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کی ایسی رحمت اور ہدایت ہے کہ جب ایک دفعہ جنوں کی ایک ٹولی نے گزرتے ہوئے اچانک اس کی قرأت سنی تو حیرت زدہ رہ گئے، اور اس کا اتنا زبردست اثر ہوا کہ اپنی قوم کی طرف انذار کرتے یعنی خبردار کرتے ہوئے لوٹے۔ پھر اس سورہ کے خاتمہ میں منکرین کی سزا کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض کی ادائیگی پر ثابت قدمی سے جمے رہنے کی ہدایت ہے۔ سورۃ محمد شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15۔ اللہ نے ان لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اسلام کا راستہ روکنے کی کوششیں کیں۔ مومن حق پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کے حالات درست کر دیے۔ یہ اسلام کی سربلندی کی پیشن گوئی تھی جو کچھ عرصے میں پوری ہوئی۔ یہ پہلی مدنی سورہ ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اللہ کی مدد کے بھروسے پر عزم سے اسلام کے دشمنوں سے لڑیں۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی طاقت زبردست ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت سے اپنے رسولوں اور دین کو ثبات عطا فرمائے، مگر وہ مومنوں کی آزمائش کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو قائم کراتا ہے۔ کافروں نے اللہ کے پیغام کو ناپسند کیا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس لیے اس دنیا میں بھی ذلت دیکھیں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ہی مقدر ہوگی۔ اللہ سے پہلے مکہ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور زور آور قوموں کو رسولوں کے انکار کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تباہ کر چکا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ حق پر چلنے والوں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ یکساں سلوک اور روا رکھے۔ آیت نمبر 14 میں ہے، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں ان لوگوں کی مانند ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کی نگاہوں میں کھپا دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ آیت نمبر 15 میں جنت کے کئی دریاؤں اور نہروں کا ذکر ہے اور اس کے مقابلے میں جہنم کے گرم پانی کا۔ فرمایا، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوں گی، اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا یہ لوگ جن کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی ان لوگوں کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جن کو اس میں گرم پانی پلایا جائے گا، پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔
نعوذ باللہ۔ اور آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 38 ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کی ہدایت اور منافقین کو بے نقاب کیا گیا تاکہ وہ پہچانے جائیں اور مسلمانوں کو اندرونی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور مانتے نہ تھے، کیونکہ اپنے دلوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کرتے تھے۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں جو رسولوں کو جھٹلانے والوں کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی بزدلی کا راز کھولتا ہے کہ پہلے تو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ کب جنگ کی اجازت ہوگی، اور جب ایک سورہ نازل ہوئی جس میں قتال کی فرضیت تھی تو ایسے لگا جیسے ان کو موت آ گئی ہو۔ اگر وہ جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے اطاعت کا رویہ اپناتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ انہوں نے قرآن پر تدبر کرنے کی کوشش نہ کی اور اللہ کے دشمنوں اور یہود سے روابط رکھے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سخت عذاب دیکھیں گے۔ اللہ ضرور آزمائش کر کے سچے مومنوں اور منافقوں میں فرق کرے گا۔ پھر آگے مومنوں کو اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں لڑنے کا حکم ہے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو انہیں خود کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور کافروں سے امان نہ طلب کریں کہ مومن ہی سرفراز ہوں گے۔ مسلمانوں کو بخل سے بچنے اور فی سبیل اللہ خرچ کی ترغیب ہے۔ اگر یہ نہ اٹھے اور جہاد نہ کیا تو اللہ ان کو بدل کر اور لوگ لے آئے گا جو ان سے بہتر ہوں گے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ہم ہیں جو اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ پھر سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی فتح عطا کی صلح حدیبیہ کی صورت میں۔ یہ اسلام کی اشاعت اور فتح مکہ کی شروعات تھی۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہ لگتا تھا، اس لیے اللہ نے واضح کیا کہ یہ ان کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہوگا کیونکہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخشے، تم پر اپنی نعمت تمام کرے، تمہارے لیے ایک بالکل سیدھی راہ کھول دے۔ آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مند کرے گا۔ یہ معاہدہ ایک امتحان تھا سچے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ پھر آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 21 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی وضاحت اور مسلمانوں پر ان کے حقوق بتائے گئے۔ ان مومنوں کی تعریف جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان منافقین کے مقابلے میں جو بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تو بہت سے منافقین کو یہ آرزو تھی کہ اب یہ مسلمان قریش کے ہاتھوں یا تو مارے جائیں گے یا نقصان اٹھائیں گے۔ منافقین جنگ کے موقع سے ہمیشہ فرار اختیار کرتے، مگر جہاں مال غنیمت کی امید ہوتی بھاگے چلے آتے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی مہم میں ان کو شامل نہ کیا جائے گا۔ اللہ ان صحابہ کی ستائش فرماتا ہے کہ وہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، اسی وجہ سے ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب کہ وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اتاری ان پر طمانیت اور ان کو ایک عنقریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا۔ اللہ مسلمانوں سے مستقبل کی فتوحات کے بھی وعدے کرتا ہے، جیسے فتح خیبر اور فتح مکہ۔ پھر آگے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ نے صلح حدیبیہ میں جنگ کیوں نہ ہونے دی۔ ابھی مکہ میں بہت سے چھپے اور ممکنہ مسلمان موجود تھے جو جنگ کی حالت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ نقصان اٹھاتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، مسلمانوں کی اخلاقی برتری واضح کی گئی۔ پھر آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا، اس وقت کا خیال کرو جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی۔ حمیت تو اللہ نے اپنی طمانیت نازل فرمائی اپنے رسول اور ایمان والوں پر، اور ان کو پابند رکھا تقوی کی بات کا، اور یہ اس کے حقدار اور سزاوار تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
پھر آگے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بارے میں دیکھا تھا سچ تھا اور اگلے سال پورا ہوگا۔ مسلمانوں کے دلوں کے شبہات اللہ نے دور کیے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دین کو سربلند کرے گا اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ اب بھی اسلام عقل اور دانش کے لحاظ سے غالب ہے۔ پھر آخری آیت میں مومنوں کی دل نشین صفات بیان ہوئی جو اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی آئی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں رکوع سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ ان کی تمثیل تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر اپنے بنا پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو خوش کرتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ پھر سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ فتح کی آخری آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں۔ اس سورہ میں وہ ہدایات دی گئیں جن پر اگر عمل ہو تو یہ مسلم معاشرے کو ایک باہم درد اور مربوط معاشرہ بنا سکتی ہیں۔ پھر ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں نئے مسلمان خاص طور پر دیہاتی بدوؤں کی اسلامی اخلاق میں ابھی تربیت نہ ہوئی تھی، اس لیے ہدایات دی گئیں تاکہ پوری مسلم سوسائٹی بہتری کے لیے تبدیل ہو۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اسلام لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے تو وہ یہ توقع رکھتے کہ ان کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے خاص تواضع ہو۔ مسلمانوں کو ہدایت کے اپنے خیالات اور خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آگے نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم اور نرم دل تھے تو آپ نے کبھی کسی کی سرزنش نہ کی۔ اللہ مومنوں کو یہ بات رکھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان کی عزت اور اطاعت لازمی ہے۔ مومن اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پست رکھیں۔ ان بدوؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے آداب سکھائے گئے جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نہ پاتے تو گھر کے باہر جا کر زور زور سے پکارنے لگتے۔ مومنوں کو ہدایت کی کسی بھی خبر پر کوئی رد عمل دکھانے سے پہلے اچھی طرح تفتیش کر لیا کریں۔ منافقین بہت افواہیں پھیلاتے تھے، اس لیے خطرہ تھا کہ مسلمان افواہوں کی بنیاد پر کسی غلط اقدام کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور یہ ہدایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی رائے پر عمل کرانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں اختیار کیے جانے والے لائحہ عمل بتایا گیا۔ اس حقیقت کا اظہار کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان باہم بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 میں ہے مسلمانوں کو ایسی بہت سی باتوں کی ممانعت جو مومنوں میں آپس میں اور معاشرے میں فساد پھیلانے والی ہیں۔ یہ برے عمل دنیا کی کسی عدالت میں تو جرم قرار نہیں دیے جا سکتے مگر اللہ کے نزدیک گناہ ہیں، تو ہم سب کو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ دوسروں پر ہنسیں، ایک دوسرے کو لعن و طعن نہ کریں اور بے عزتی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، بدگمانی سے پرہیز کریں اور دلوں میں دوسروں کے لیے بغض اور کینہ نہ رکھیں۔ ایسے خیالات بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے آپ سے گھڑ لیے جاتے ہیں۔ غیر ضروری تجسس نہ کریں، اس میں بغیر اجازت کسی کا خط پڑھنا، فون سننا اور کسی کی سنگن لینا وغیرہ بھی شامل ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، یہ اتنا برا عمل ہے کہ اسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایت پر مکمل عمل کروانا تاکہ ہمارے گھر اور معاشرہ امن و سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے۔ ان احکام کے سلسلے میں ہمیں سرکشی اور فسق سے محفوظ رکھنا اور ہمارے دلوں کو ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بے پناہ محبت سے مزین فرما کر اپنے سچے اور خلوص بندوں میں شمار کرنا، آمین۔ ان تمام گناہوں کی وجہ احساس برتری ہوتا ہے، خاص طور پر نسب یا اونچے خاندان کا۔ ہم خود کو اکثر ایمان میں اور دنیاوی معاملات میں بھی برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنی سطح سے نیچے حقارت سے دیکھتے ہیں، پھر
ان کا یہ افعال کا ارتکاب، پھر ان اس طرح کے افعال کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور کسی کو برتری حاصل ہے تو تقویٰ کی وجہ سے ہے، جو صرف اللہ ہی جانچ سکتا ہے۔ پھر سورۃ قاف شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16۔ یہ بلند و بالا قرآن اپنے من جانب اللہ ہونے کا خود گواہ ہے۔ اس کو جھٹلانے والے اصل میں آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ دوبارہ اٹھائے جانے کی کئی دلیلیں دی گئیں، مگر صرف ماننے والے ہی عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر نہ مانے تو پہلی قوموں جیسا عذاب دیکھیں گے۔ اللہ کا علم اعلیٰ اور برتر ہے۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 35 میں اللہ کا اپنا علم ایک بندے کا عمل کے بارے میں مکمل ہے، اور اوپر سے فرشتے بھی اس کا بولا ہر حرف لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناک تصویر پیش کی گئی، پھر جہنم والوں اور جنت والوں کی صفات بتائی گئیں۔ تو آیت نمبر 24 میں فرمایا تم جھونک دو جہنم میں ہر ناشکر عناد رکھنے والے کو۔ 25 میں فرمایا خیر سے روکنے والے، حدود کو توڑنے والے، مبتلا شک کو، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرائے تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، حالانکہ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ جو خدائے رحمان سے ڈرا، غیب میں اور حاضر میں متوجہ رہنے والے دل کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 45 میں قریش کو تنبیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اللہ سے جنگ نہ کریں اور پچھلی اقوام سے سبق سیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں صبر اور ثابت قدمی سے لگے رہنے کی تلقین ہے، اللہ کی مدد سے جو نماز سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ڈراتے رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ پھر سورۃ الذاریات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14۔ قریش کو طوفانی ہواؤں کی طاقت یاد کروا کے تنبیہ کی گئی، کیونکہ ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب بن سکتی ہیں۔ اللہ قریش کو خبردار کرتا ہے کہ وہ انہیں اس دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ شک میں ہیں یا ظن و گمان پر یقین رکھتے ہیں وہ اس تنبیہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات ہیں کہ متقی اللہ کا ہمہ وقتی شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، محسنین جو نیکی کو بہترین انداز سے کرتے ہیں، جیسے کہ ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہیں، رات میں کم سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صبح سویرے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 46 میں کائنات میں دوبارہ زندگی کی جو نشانیاں اور دلائل ہیں ان کا ذکر ہے، عذاب یافتہ پچھلی قوموں کا ذکر تاکہ لوگ سبق لیں۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 60 توحید اور آخرت کے اور ثبوت دیے گئے، انسانوں کو اللہ اس کی مغفرت کی طرف دوڑنے کی ترغیب تاکہ نجات حاصل کر سکیں۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، یعنی اس کی پرستش اور اطاعت۔ یہ امتحان ہے کہ آیا وہ خود کو اللہ کے سپرد کر کے مسلم بنتے ہیں یا تکذیب کر کے نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر سورہ کے خاتمہ میں آخرت کی یاد دہانی پھر سے ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی طرف دوڑنے والوں میں شامل فرما اور اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مکمل خلوص اور محبت سے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت اطاعت کرنا ہماری زندگی کے ہر لمحے میں مرتے دم تک نافذ کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔